ارشاد باری ہے وَإِذَا دَعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ۔ اس آیت میں مومن اور منافق کی پہچان سمجھائی جا رہی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ اس آیت کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ بلایا انہیں صرف حضور کی طرف جا رہا تھا، لیکن حضور کی طرف بلاوے کو اللہ نے اپنی طرف بلاوا فرمایا کہ جب انہیں اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرتے۔ یہاں بلایا دو ذاتوں کی طرف ہے، جبکہ فیصلہ رسول نے کرنا ہے۔ تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جب حضور کی طرف بلایا جائے کہ وہ ان کا فیصلہ کر دیں، مگر یہ نہ فرمایا، بلکہ یہ فرما کر جتلا دیا کہ حضور کی طرف بلانا ہی اللہ کی طرف بلانا ہے۔ خدا اور مصطفیٰ کا حق، حرمت، ادب، ربط جدا سمجھنے والے سمجھ لیں کہ بلایا مصطفیٰ کی طرف جا رہا تھا، فیصلہ مصطفیٰ نے کرنا تھا، مگر رب کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اس کے حبیب کا نام اکیلے لیا جائے، اور جہاں صرف خدا کی بات تھی وہاں مصطفیٰ کا نام ساتھ ملا لیا، اور جہاں صرف مصطفیٰ کی بات تھی وہاں اپنا نام ساتھ ملا لیا، تاکہ لوگ نہ خدا کے نام سے حضور کے نام کو جدا کر سکے، نہ حضور کے نام کے ساتھ اللہ کے نام کو۔ گویا رسول کی طرف جانا ہی خدا کی طرف جانا ہے، اور حضور کو پکارنا ہی خدا کو پکارنا ہے، اور لَيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ تاکہ وہ تمہاری مشکل حل کر دیں، عقدہ حل ہو جائے۔ گویا مراد لے کر در مصطفیٰ پر جانا در حقیقت خدا کے در پر جانا ہے، بلکہ مصطفیٰ کا ہو جانا ہی خدا کا ہو جانا ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ مومن تو وہ ہے جو یہ کہے کہ وَإِذَا دَعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ سورہ نور آیت نمبر 51۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو وہ کہے کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کی۔ یہ نہیں فرمایا سمینا و فہمنا، سمجھ کو درمیان سے نکال لیا۔ پہلے سننا ہوتا ہے، پھر ماننا نہیں بلکہ سمجھنا ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی سمجھے بغیر نہیں مانتا۔ ساری رات اگر میری بات سنتے رہیں، سمجھ میں ہی نہ آئے تو کیا مانیں گے؟ اس لیے سننے کے بعد ماننے سے پہلے، اطاعت سے پہلے سمجھنا ہے، مگر یہاں سمجھنے کی بات ہی نہیں، کیونکہ جو سمجھ کے پھیر میں پڑا وہ مارا گیا۔ مصطفیٰ کا ادب یہ ہے کہ سمجھنا نکال دو، سنو اور مان لو۔ اگر سمجھنے لگے تو گئے، کیونکہ نادانوں سمجھ میں تو وہ آئے جو تمہاری سمجھ میں آنے والا ہو، یا سمجھ اسے پانے والی ہو۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا سمینا و اطعنا، کہ مومن تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ پہلے والے لوگ سمجھ کے چکر میں تھے کہ بات ہمارے مطلب کی ہے یا نہیں، مانے یا نہ مانے۔ جس نے سمجھنے کی کوشش کی وہ سجدے سے انکاری ہو گیا۔ حملہ توحید پر نہیں، سب سے پہلا حملہ شیطان کا رسالت پر ہی تھا۔ شیطان کا توحید کا محاذ مضبوط تھا، مگر جب رسالت کو سجدہ کا حکم ہوا، جب رسالت کے ادب کی بات ہوئی تو سمجھنے کی کوشش کرنے والا اٹک گیا، اور جس نے سنا اور اطاعت کی وہ مقربین ہو گئے۔ شیطان نے سوچا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اللہ نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے بھی اسے جواب نہ دیا، بس نکال باہر کیا۔ بارگاہ رسالت کی سمجھ اسے آئے گی کہ جس کی سمجھ اس مقام سے بلند ہو۔ مقام رسالت کے لیے رسالت جیسی سمجھ چاہیے۔ جب ایسی سمجھ نہیں، جب ایسا فہم نہیں، تو سمجھ کو درمیان سے نکال دیا۔ فرمایا سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کی۔ با مصطفیٰ برساں خوش را کے دی ہما اوس، اگر با او نہ رسی دی تمام بو لہبی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور مدینہ تشریف لائے تو اس وقت مسلمانوں کا مکے میں رہنا ممنوع ہو گیا تھا۔ ذرا سوچے کہ حضور مکے سے گئے تھے مگر کعبہ تو وہیں تھا، منا، مزدلفہ اور عرفات تو وہیں تھے، اس کے باوجود مسلمانوں کا وہاں رہنا ممنوع ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ تو وہیں تھا مگر کعبے کا کعبہ وہاں نہ تھا۔ حضور وہاں سے تشریف لے گئے۔ حضور کے ایک صحابی حضرت جندب بن زمرہ بہت بوڑھے اور ضعیف تھے، بڑھاپے کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکے۔ بعد میں خیال آیا کہ اللہ نے سب مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا ہے، میں بوڑھا ہوں مگر میرے لیے کوئی استثنا تو نہیں آیا، کوئی ایسا حکم نہیں آیا۔ انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ میں بھی ہجرت کروں گا۔ سب نے بہت منع کیا کہ آپ اکیلے سفر نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا مجھے گھوڑے پر بٹھا کر رسی سے باندھ دو اور گھوڑا مدینے کی راہ پر ڈال دو۔ گھر والوں نے ایسا ہی کیا۔ جب تھوڑا سا ہی سفر طے کیا تو کمزوری اور ضعف کے سبب گردن لڑک گئی۔ کچھ لوگوں نے دیکھا تو آ کر گھوڑے سے اتارا اور لٹا دیا۔ یہ ان کا آخری وقت تھا۔ حضرت جندب نے کہا کہ یا اللہ، میں اپنے گھر سے ہجرت کے لیے نکلا ہوں، جو میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کیا، منزل پر پہنچانا تیرا کام تھا۔ اب اگر یہ میرا آخری وقت ہے تو تو گواہ ہے کہ میں اس سیدھے ہاتھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ قرار دیتا ہوں، اور الٹے ہاتھ کو اپنا ہاتھ اور حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ اور پھر پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ پڑھتے ہی روح پرواز کر گئی۔
وصال کے بعد مدینہ میں خبر پہنچی تو صحابہ نے کہا کہ انہوں نے ہجرت کی کوشش تو کی مگر منزل تک نہ پہنچ سکے، لہٰذا ان کا شمار مہاجرین میں نہیں۔ جب صحابہ نے یہ کہا تو اللہ نے آیت اتار دی، فرمایا وَمَن يُخْرِجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا فِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَن يُخْرِجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ جو اپنے گھر سے نکل پڑے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے اور پھر اسے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ یہ صحابی کس کی طرف نکلے تھے؟ حضور کی طرف۔ مکے میں بیت اللہ تھا مگر اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف نکلے ہیں۔ ثابت ہوا کہ حضور کی طرف جانا ہی اللہ کی طرف جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فرض نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے انہیں آواز دی، وہ نماز پڑھتے رہے کہ یہ اللہ کی عبادت ہے، اس کے بعد جانا چاہیے۔ فراغت کے بعد گئے، حضور نے پوچھا کہ جب میں نے تمہیں آواز دی تو کیا تم نے وہ آواز نہ سنی؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ سنی تھی مگر میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو ان کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ۔ اگر کوئی نماز میں ہو اور حضور بلائیں تو فوراً اسی وقت چلا جائے، جب واپس آئے تو نماز کہاں سے شروع کرے؟ مثلا 2 رکعت پڑھ کر کے گیا تھا تو واپس آ کر کہاں سے شروع کرے؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ واپس آ کر 2 کے بعد سے شروع کرے، کیونکہ جب تک وہ حضور کے کام میں ہے اللہ کی نماز میں ہی ہے۔